خشیت الہی۔ روز حشر فرشتے زمین فلک رات دن تمام گواہی دیں گے کہ انسان یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا، اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی کی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار، متقی اور پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دیتی ہوئی یوں کہے گی: اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کا فریضہ ادا کیا، جہاد میں حصہ لیا۔ یہ گواہی سن کر زاہد و متقی شخص باغ ہو جائے گا۔ جب نافرمان کے خلاف زمین کی باری آئے گی تو کہے گی: اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب کے گھونٹ حلق میں اتارتا رہا اور حرام کھایا، اب اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اگر مالک یوم الدین نے اس پر کڑا محاسبہ کیا۔ صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ ساتھ اللہ سے خوف رکھتا ہو، جیسا کہ فقیہ عبداللیث نے کہا: 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے: اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول باتوں سے بچی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تلاوت کلام پاک کرے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمانوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے: حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ حسد دل کی بدترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی نظر حرام کھانے پینے اور حرام لباس پہننے سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف نگاہ دوڑائے، اور حرام پر کسی کی بھی نگاہ نہ پڑے۔ حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ سے بھر دے گا۔ اس کے پیٹ میں حرام کی غذا نہ جائے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام لقمہ پڑ گیا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا رہے گا جب تک یہ لقمہ پیٹ میں رہے گا۔ اگر کوئی اس حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حرام کی جانب ہاتھ نہ بڑھائے یہاں تک کہ کوشش ہو سکے اطاعت الہی کی طرف بڑھے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر زبرجد کے موتی کا محل پیدا کیا ہے۔ اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا گیا، اور اس نے محض خوف الہی کی بدولت حرام کو چھوڑ دیا۔ اس کا قدم جو بھی اٹھے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ اٹھے، بلکہ جب چلے تو اس سے اطاعت اور خوشنودی اور رضا الہی مطلوب ہو۔ عالموں اور نیک لوگوں کی صحبت میں جائے۔ عبادت و مجاہدہ انسان کو چاہیے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ لوگ ان میں شامل ہو گیا جن سے اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: بے شک پرہیزگار مقام امن میں ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہی متقی اور پرہیزگار لوگ قیامت کے دن دوزخ سے نجات پائیں گے۔ اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ ہو جائے اور درمیان رہے۔ وہ اسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا، اس سے مایوس و ناامید نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے: اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کے کام سے کنارہ کش ہو جائے اور اللہ کی طرف سے ہمہ تن متوجہ ہو۔